اچھا، خوشبو اب کون سی لگائی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے تو دیسی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں، یعنی وداؤٹ الکوہل خوشبو استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ کہ الکوہل کے ساتھ ہیں، اسپریسنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا، بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے شراب، خمر کو شریعت نے حرام کیا ہے، الکوہل کی ممانعت پر قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ہے، تو فقہا نے دیگر چیزوں پر، نشہ آور چیزوں پر جیسے شراب، خمر وغیرہ، ان پر قیاس کر کے الکوہل کو بھی منع کیا، اس کے استعمال کو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک شرعی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کیا اپنی ذاتی رائے سے، اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، اپنے اجتہاد کے ذریعے منع کیا، اگر وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے لاکھوں لوگوں کو گناہ گار قرار دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خوشبو الکوہل والی لگانا یہ ناپاک ہے، تو لازم بات ہے کہ گناہ گار ہوگا ناپاک چیز استعمال کرنے سے، اور پھر جب یہ جا کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے کو واپس لیتے ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی ذمہ داریاں دیکھیں، پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو آنے والے خطرے سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے، تو جہاں پہ قرآن و حدیث کا واضح حکم نہیں ہوتا، فقہا غور و تفکر کر کے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، تاکہ لوگ اس سے بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن جب اس کے خلاف چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو تو مخالفت کرنی ہے، چلو تم بھی کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ غیر محسوس طریقے سے فقہا کا قول کسی کے پاس نہیں پہنچ پاتا، یا پہنچا ہے تو وہ توجہ نہیں کر رہا ہے اور اس کے خلاف عمل رائج ہو جاتا ہے، تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہ گار قرار دینا، ان کی عبادات کی بربادی کا سامان کرنا یا ان کی عبادات کے نہ ہونے کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور جواز کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کو شرعی اصطلاح میں عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ عوام میں چیز رائج ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ممنوعہ چیز، اور قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت پر کوئی صریح واضح حکم بھی نہیں ہوتا ہے، فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا ہوتا ہے، تو پھر عموم بلوہ کی بنیاد پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں گے شدید حرج میں مبتلا ہوں گے، بہت زیادہ، کیونکہ عادت چھڑوانے میں شدید حرج ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، یہ چھوڑتے بھی اگر ہم لگاتار بھی محنت کرتے رہیں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر کیا اس دوران ہم یہ کہیں کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں؟ پھر وہ کپڑے جس پہ یہ الکوہل لگایا اگر اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں تو جن میں نہیں ہے کپڑے وہ اس کے ساتھ دھل گئے، وہ سب بھی ناپاکی کا حکم دے یا نہ دیں، تو بڑے پیچیدگیاں ہیں، تو لہٰذا پھر فقہا نے اس رائے کو واپس لے لیا۔ فی زمانہ اس دور میں الکوہل کا استعمال یعنی اسپریسنٹ وغیرہ کا شرعاً بالکل جائز ہے، اس سے کپڑے پاک ہی رہیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلا کراہت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اب رہا تقوی، تقوی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تقوی فقط اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی الکوہل کا استعمال مناسب نہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمہارا لگانا غلط ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ وہی کرے گا جو شریعت کے معاملے میں بیچارے کو زیادہ مسئلے نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ ہر شخص مفتی نہیں ہے، اور ہر مفتی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق 6 وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حکم میں تغیر پیدا ہوتا ہے، ان کے بارے میں جاننے کا، ان کی معرفت کا اور ان کے استعمال کا ملکہ حاصل نہیں کیا ہوتا۔ ہر مفتی اس کے اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا کہ ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں یا علم سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، اور وہ جہالت میں ان کو فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے مفتیان کرام سے ہی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، خصوصاً جو اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے ورکنگ کر رہے ہیں اور ان میں اچھی صلاحیتیں ہیں، کوشش حتی الامکان کریں کہ ان سے آپ رجوع کریں۔ تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میں الکوہل استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی آپ کریں، نہ کریں آپ نہیں کریں،
لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو کہے کہ تمہارے لیے الکوہل لگانا منع ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ دے گا قابل گرفت ہو جائے گا، کیونکہ حکم جواز کا ہے، فتویٰ یہی ہے، لوگوں کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ لوگوں کو جواز کا حکم دیا جائے، اس پر سٹینڈ لگانا بالکل جائز ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، کبھی بھی گفتگو کر لیجئے، بیٹھ کے انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن بہرحال کوئی اپنی علم جھاڑنا مقصود نہیں ہے، کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ بعض اوقات شیطان تقوی کی راہ میں انسان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے، اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ الکوہل کا ترک کر دینا اگر یہ تقوی ہے تو دوسروں کو اس تقوی کو مسلط کرنا یہ خلاف تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف دل میں جس مفتی کے ہوگا وہ لوگوں کے لیے شرعی رعایت کے مطابق آسانی پیدا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں عطا کرو، ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، ان کو بشارت، خوشی، خوشخبری دو، فرحت قلب دو، ان کے اندر تنفر پیدا نہ کرو۔ یہ بخاری کی روایتیں گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو لہٰذا جہاں پھر فقہا رعایت دیتے ہیں وہاں پر رعایت ہی ہوگی، اور یہ رعایت کوئی خلاف تقوی نہیں ہوتی ہے، یہ مطلوب شرع ہے، عین مطلوب شرع ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو وداؤٹ الکوہل لگانا چاہتا ہے وہ بالکل لگا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی مرضی ہے، اور الکوہل سے بچنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اپنے لیے ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی الکوہل والی خوشبو لگانا چاہتا ہے یہ وداؤٹ الکوہل، اس کو بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو خوشبو بہرحال اچھی طرح لگانی چاہیے، آپ نہائیں دھوئیں، صفائی کریں، مسواک کریں، اگر سرما کاجل ہے تو وہ سرما یوز کر لیں، اور بالوں میں تیل لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نئے پہننا کوئی ضروری نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور خوشبو لگا کر معطر مہکتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں۔ بعض لوگ کھانے پینے سگریٹوں پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن خوشبو نہیں خریدتے، ان کے پاس خوشبو ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بہرحال میں نہیں بتا سکتا ہوں، یہ پھر کاروباری معاملہ بن جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کو خوشبو خریدنی چاہیے، کون سی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن یہ اپنے اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات مسجدوں کے باہر ہی اسٹال لگائے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس پہ خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، وہ اچھی سی خوشبو آپ لے لیں، لیکن خوشبو ہی ہو۔ یہ بھی بس ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی خوشبو کے معاملے میں بے ذوقی نظر آتی ہے کہ جس کو وہ خوشبو کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، اس سے ایسی لگا لیتے ہیں کہ لوگ ناک بند کر لیں کہ یار یہ کون سی لگا کر آ گیا بھائی خوشبو، یعنی بعضوں کو تو چکر آ جاتے ہیں ایسی خوشبو سونگھ کر۔ اتنی خطرناک بھی نہ لگائیں، پہلے ذرا معلوم کر لیں، لائٹ سی خوشبو ہو، اچھی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو ہو کہ جہاں سے آپ گزریں لوگ مہک جائیں اور ان کا دماغ معطر ہو جائے، اور وہ پوچھیں کہ جی کون سی خوشبو لگائی ہوئی حضرت، ایسی کوئی اچھی سی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اتنی خطرناک خوشبو لگا لیں کہ اس کو سونگ کر جو سو بھی رہا ہو وہ ایک دم نیند اڑ جائے اس کی، یعنی کہاں سے ایک دم طوفان سا آیا تو پتہ چلا کہ حضرت نے ایک عطر لگایا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو واقعی خوشبو استعمال کریں، خوشبو کے نام پر بدنما داغ نہ ہو۔